بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات۔ تمام بانیان، اراکین، معاونین، منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھ۔ اس مجلس سے آزاد فرش آزادی بارگاہ ایزدی اور معصومین دی درگاہ قبولیت واسطے صلوات پڑھ۔ تاجیل فرج ولی الاسر روحی و ارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ عَزَّ شَأْنُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
لیس لہو فی الآخرۃ من خلاق صلوات. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف پڑھ کے حاجی احمد خان مرحوم اور بستی سرائی دے تمام بزرگان مرحومین مرحومات دے ایصال ثواب. اللہم حاضی ہدیت منان مبسواب حاضر القرات اللہ حاجی احمد بخش خادم حسین حاجی صاحب دے بھائی مرحوم. اس بستی دے تمام مرحومین ذاکر گل محمد ذاکر منظور حسین خان راجہ صاحب مرحوم اور حاجی فضل حسین خان مرحوم اور جتنے باقی اس بستی چوں مرحومین اس دنیا تو چلے گئے. ظفر خان صاحب دے نوران خان صاحب دے خادم علی خان صاحب دے تمام مرحومین جتنے اس دنیا تو مرحومات اور جناب حافظ نور محمد صاحب مرحوم مالک انہاں دی روح پور فتوح نو استاسی حاجی صاحب دی مجلس اور باقی بستی سرائیچ ہومن علیہ مجلس شریک ہومن والے جتنے مرحومین دنیا تو چلے گئے انہاں دی مغفرت فرمائے. سانیہ بستی سرائی دے شہداء دے درجات بلند فرما. بارلا تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں رفع. حاجی صاحب دے فرش عذاب بچھایا اطعام توام نیاز امام حسین دا انتظام قبول و منظور فرما. حاجی صاحب دے بچے بچیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب نو حوادث سے زمانہ تو محفوظ فرما. تمام بیمار مومنین مومنات گھران ہسپتالاں دوائی میسر غیر میسر سب نو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. نوید صاحب نو اور حاجی امام بخش صاحب نو اور باقی تمام مریضات نو صحت عطا فرما. جو لوگ ساڑھے ذمہ دعائیں ان مطابق شریعت دے پوریاں فرما. حاجی اللہ وسایہ زوار اللہ وسایہ صاحب دے درجات بلند فرما. مالک الملک بحق محمد وآل المعصومین تمام بے اولاد مومنین مومنات بار الہ نانو صاحب اولاد فرما. جناب پٹواری ریاض حسین خان صاحب نو عمر دراز والے بچیاں بچے نصیب فرما. جنہ گھرانچ بچیاں نو عمر دراز والے فرزندان نرینہ نصیب فرما. قبلہ سائیں مرتضی شاہ صاحب ہے بیٹھے بار الہ انہوں صحت عطا فرما دوائیاں اثر شفا نصیب فرما. حاجی صاحب نو محبت اہل بیت ولایت امیر المومنین نزاداری سید الشہداء اجر عظیم عطا فرما. حاجی صاحب دے امور دی اصلاح فرما رزق اموالج برکات نصیب. ان آزاداری دے سلسلے گونا گون مشکلات نال شکار ہومن والے بھائی عزیز جعفر حسین صاحب دی اے تگو دو قبول و منظور فرما. جعفر حسین دی عمر دراز فرما اجر خیر. خادم حسین شاہ صاحب نو صحت عطا فرما. یوسف گم گشتی زہرا امام زمانہ دا جانت ظہور فرما. حاجی میاں ذوالافقار علی صاحب نو فرزندان نرینہ نصیب فرما. حاجی نور محمد پچار صاحب دے درجات بلند فرما. الحمدللہ توفیق شامل حال ہوئی. حاجی صاحب نو مالک شرف عطا کیتا اور بہت بڑا مرتبہ ہے کہ حاجی صاحب نے فرش عذاب بچھایا. حاجی صاحب دے الطاف ہیں مہربانی ہے. میں جدن دا کوٹدو حاضر ہویا اور حاجی صاحب دی مجلس ہومن لگی ہے. الحمدللہ حاجی صاحب نے ہمیشہ محبت دا اظہار فرمایا کہ جتنے بھی پڑھن والے ہومن نال نال تبرکن اقبال حسین دا ہومنا بھی ضروری ہے. اللہ پاک حاجی صاحب نو رزق اموال عرفان معرفت اہل بیت اس تو زیادہ بلند مقام عطا فرمائے. کچھ دیر واسطے تھوڑی خدمت حاضرہ ایک چھوٹا جہا تجزیہ ہے میرے کو بعد پڑھن والے دے آمد مہربانی ملک صلوات پڑھ دے محمد.
اللہ پاک تیرے پھول قبول فرمائے اور تینوں جنت دے پھول نصیب فرمائے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. حضرت انسان اللہ پاک دی اعلیٰ ترین مخلوق ہے اور بہت سارے ایسے سلسلے جنہ دے لائق باقی مخلوقات نو نسو سمجھیا او دے لائق اپنے بندے انسان نو سمجھیا. بہت سارے کام انسان دے ذمہ لا کے دنیا دے اتے بھیجیا. اے پہلے انسان دنیا دے وچ کوئی نہ وقت اس نو دنیا دے وچ بھیجیا گیا. قرآن کریم دی تعلیمات دے مطابق اے بات پہلے تو معلوم ہے کہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ جدا حضرت آدم دی پشت دے وچ اللہ دی ذات نے انسانہ دے کولوں ایک وعدہ لیا. اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ اللہ نے حضرت آدم دی پشت وچ انسانہ دیاں روحاں دے کولوں اے وعدہ لیا. اے جتنے حضرات تشریف فرما ہو گزشتہ سب ایک جوان دا سی جنازہ پڑھایا. مالک انہاں دے درجات بلند کرے قبر دی منازل آسان فرماوے. مالک انہاں دے بچیاں نو حوصلہ عطا فرماوے. کل اساں ایک جوان نو رات نو سپرد خاک کیتا اور ساریاں اے ثبوت دیتا جو آمن والیاں دا اے دنیا گھر نہیں جو شام نو گھر آمن والیاں نو ہر کوئی آدھائے رات تا ٹکوں سویرے ڈیکسوں کیا ہوندہ ہے لیکن جدہ بلاوا آیا ہے تو اسے گھر دا مالک اس تھوندیاں زمینہ دا مالک بیوی بچیاں والا مکان گھر تیڑ والا اسی رات نو انو جا کے قبرستان سنبھال. بھائی زین عزیز بھی آگئے خاندان جھنڈیر دا چشم و چراغ ہے. بسم اللہ ایک صلوات پڑھ دو. انسان ادوں آیا انسان دی روح ادوں آئی پھر اس انسان ادھے ہی لوٹ جاونا ہے. اس دے قانون دے وچ ہے. دو آیات مبارکہ تے غور فرمیسو. ایک تا جدہ کوئی فوت ہوئے تا سارے پڑھ دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ بڑا سادہ جے امانہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ اسہائیں اللہ دا مال. اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ اسی اللہ دا مال ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور اسانو ادھے لوٹ کے جامنا ہے. مالک جیتے اپنی معرفت دا طریقہ کار بیان فرمایا ہے. اتے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن تم اللہ کو کیسے نہیں مانتے ہو. کنتم امواتن تسا مردہ ہے حس نہیں حرکت نہیں کوئی حیثیت نہیں. کنتم امواتن فاحیاکم تسا مردہ ہے اس تو انو زندگی عطا کی تھی. ثم یمیتکم پھر وہی زندگی دینے والا تمہیں موت دے دے گا. پھر ثم الیہ ترجعون پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھیجا اسے دنیا تے آباد کیتا تے وقت فرمائندہ ہے تو سب میرے کو لوٹ کے آمنا ہے. معلوم ہو یا اس آیت دے وچ اے مفہوم موجود ہے کہ تہانو بھیجیا گیا ہے کچھ کرو اور پھر ہمارے پاس لوٹ کے. یہ دنیا نو اپنا گھر بناون والے بندے اس دی مشیت دے اتے پورے نہیں اترتے. جو کچھ وہ چاہتا ہے اس پر یہ پورے نہیں اترتے. دنیا نو گھر بناون والے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب لنگر آسمان و زمین حیدر کرار اسد اللہ الغالب الغالب علی کل غالب ابن ابی طالب حضرت امیر فرمائندن لوگو خضو
من ممرکم الی مقرکم، یہ جڑا راہ ہے نا تواڈا راہ آکے تے جڑا راہ ٹرے ویندے ہو یہ دے وچ کائی شے اس گھر واسطے لے لو، اٹھا لو، بنا لو، ایک گزر گاہے دنیا پولے یہ دے پراں تہاڈی رہائش ہے، اے دسو اتھوں والی رہائش کیوں جئی بناونا چاہندے ہو، او دے واسطے سامان اتھاؤ لے جا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدہ معراج دے اتے تشریف لے گئے تو حضرت نے جدہ جنت دی سیر کی تھی، یہ بڑی غور نال میری گلاں سن سو، حضرت نے جدہ جنت دی سیر کی تھی اتے حضرت نے ویکھیا جو ملائکہ مکان بنا رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں، کہندے بہشتی لوگاں سلام مولانا بہشتی لوگاں دی ایک ایٹ سونے دی ایک ایٹ چاندی دی، زبرجد دی، عقیق احمر، یاقوت دیاں اٹھاں، ان سونے سونے محل پہ بنے دے، لیکن کہیں لے رک وہیں دے، کم کر دو یا مستری مزدور رکے تو وہ کھانا لے پوچھ دیں کیوں بھائی خیر تہے، حضرت نے ڈیٹھا رک وہیں دیں، سائیں پوچھا کہ پہ کریں دے انہاں کہ جنتیاں دے گھر پہ بنیں دے، حضرت نے فرمایا تے وچوں رک کیوں وہیں دے ہو، انہاں فرمایا ادھر کچھ نہیں ہوتا، اسا ہیں میٹیریل دے محتاج، جدہ کوئی سامان آندہ ہے اسا لا چھڑے آئے، یہ ادوں دنیا تو جدہ جائندہ مکان بناونا ہوئے، جے او کوئی سامان ادوں بھیجے تا اسا ایٹ لینے آئے۔ تے جو اگر وہ ادوں کوئی سامان نہ بھیجے اسا کھڑے رہتے، اسی کھڑے رہتے، اتھوں ادھے بھیجانا اللہ سامان نے کیے، میں تفصیل اچھ جانا عمل صالح اللہ دی ذات نے عقل دیتا ہے تے اسا آنے آئے اے برائی ہے تے اے چنگائی ہے، آدھے پہ ہونے کہیں کولو روٹی کھاس لینا برائی ہے، کہیں روٹی کھواونا نیکی ہے، کسے نال خوش اخلاقی نال بولنا نیکی ہے، کہیں ابا تبا بولنا تے گالیاں دینا برائی ہے، سجدہ کرنا نیکی ہے، بیٹھا رہنا پتہ بھی ہومنا تے سجدہ دے من نہ جاونا برائی۔ جتنیاں نیکیاں کوئی ادھے بھیج دائے انہاں نیکیاں نو خالق سونے تے چاندی دیاں اٹھا بنائی دائے، جتنیاں کہیں دیاں اٹھا آندیاں اسا اتنا مکان۔ الحمدللہ میری تمہید تقریباً پوری ہو گئی، آؤ اگلا سفر کریے سارے مل کے، توجہ میرے نال راسی تو سارے کو لوگ گلہ نہیں ہے، میں نے ایک بندہ بھی واہ نہ آکھے سبحان اللہ نہ آکھے ہاتھ ہوتا کر کے داد بے شک نہ دیوے، چھٹی ہے مطمئن نہ لڑ کے نہ پیادا، لیکن میری بات نو اپنے ذہن جگہ دیوے۔ اصفہان دے علاقے دا ایک جوان ہے نام مرتضیٰ اسوں، غریب خاندان دا فرد ہے، اتنے غریب ہیں جو دی والدہ تے او دے والد نے اس وسطی علیہ عنوان کے آکھیا جائیں جائیں اپنیاں بھیڑاں چراونی ہوئیں، بھیڑاں بکریاں مویشی تسی اسانو دیتی کرو، اسیں او اپنے بچے نو دیسائیں اور ساڑھا بچہ توڑی مویشی چراسی تے تساں او مہینے تو بعد او دا معاوضہ دے سو، گھر دا سارا خرچہ اور گھر دی ضروریات پوریاں کرن واسطے اے مرتضیٰ بھیڑاں بکریاں لوگاں دیاں چراندہ ہے، او دڑا معاوضہ لبدا ہے، او دے نال گھر چلتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ قیمت کر لوگے؟ یہ جڑا مہینے تو بعد اس نو تھوڑی جی مقدار مال لبدا ہے، اس دا وزن کر لوگے؟ میں عبداللہ اسد سون وزن دی اجازت دے سا،
میدان جنگ دے وچ جاون والا بندہ بیوی بچیاں تو جدا ہو کے ونجن والا اس دنیا تو خدا حافظی کر کے جان والا اپنی گردن نو تلوار نیزہ یا اپنے سینے نو گولی دے سامنے پیش کرن والا اپنے خون نو زمین دے ہوتے ڈولن واسطے تیار بندہ جنہوں مجاہد فی سبیل اللہ کیا ویندہ ہے میرا 6واں امام فرمیندہ ہے القادو علی عیالہی افضل من المجاہد فی سبیل اللہ اس مجاہد نالوں افضل او بندہ جڑا حلال روزی کما کے اپنے بچیاں نو لیا دیتا کیا خیال ہے کیوں اس واسطے جو او دین بچاون گیا ہے تا حلال کما کے لے آمن والے بھی دین بچایا ہے جو میری ناموس میری عزت میری بچیاں میری بیوی میرے بیٹے میری بہواں میرا خاندان تحفظ دا احساس کرے کہ شام نو ساڑھے واسطے روٹی مہیا کر کے لین والا اپنے کام وچ مصروف ہے ذرا ہونا ہے میریاں پردہ دار ماما بھیڑا بھی اس بات دی طرح متوجہ ہوئے کہ ممد و معامن ہونا اس کام دے وچ اگر کوئی جان والے نو گھوڑا دیندہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جا اگر کوئی اس نو کوئی ہتھیار دیندہ ہے یا اس نو ایک لباس دیندہ ہے کہ تو جا اللہ دے رستے تے لڑ انہوں بھی ثواب ہے یا نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی خاتون 4 دیواری دے اندر رہ کے کوئی سینہ پرونا کوئی کڑھائی کوئی چھوٹا موٹا کام اس واسطے انجام دین دیئے کہ ایسا دو میں رل کے اپنے گھارے چاہ حلال دی روزی لے آوائیں تو اے بھی او دی شریک کار ہے جڑا نیکی دا کام کرتا ہون نوی نسل دیاں اڈاریاں کچھ ہو رو گئی ہون تے بس لے آونا ہے اے نہیں ویکھنا حلال ہے یا حرام ہے حاجی صاحب اگلے دیڑے میں ایک جٹاکی مثال دیتی ہے میں نے بڑی چنگی لگی ہے میں کہ توڑا کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ خادم علی خان تو بڑی غور نال بیٹھا سننا ہے فیصلہ تیرے تے اگر کوئی بندہ سارا دیں اپنی مجھنو چرائے گھا گھتے کھال کھوائے ڈالا گھتے انہوں چھانتے بننے تے شامی ونجے دودھ کڈن تے انہوں مجھ نہ ملے تا کیڑا سر آرمان لگتا ہے ساری رات آکسی یار میں محنت وڑی کی تھی پر یہ یار آج میری مجھ دودھ نہیں دیتا ہون تا زمانہ حرام کھاون تے ان جوڑ گیا ہے جو جی میں رات نو کہیں دی مجھ دودھ نہ دے وے تے انو ارمان لگتا ہے جو میری مجھ دودھ کیوں نہیں دیتا ہون تا اگر کہیں نو حرام دا ٹکور نہ لبھے تو اور رات تھی انہیں ارمانی سمدھا ہے جو آج میں نو حرام دی روٹی ہونے احساس نہیں رہا تھوڑی ہو دوستو بھائیو باجیو بیٹیو تھوڑی ہو سادہ ہو حلال دیوے او دا مزائی اور ہے سادہ ہے جوان دی پکی ہوئی مزدوری امام حسین دی اممہ دیئے چاہ کے دیوان والا علی مولا اللہ دیا نظرہ چھے ایڈا مقام ہے جو مالک فرمیدہ وکانا سائیو کو مشکورہ فاطمہ زہرہ علی مرتضی تو اڈے روٹی دیوان دا میں اللہ شکریہ ادا کر نعرہ توجہ رہے وہ دعائیں ہیں وہ دی ذات نے ساڑھے ذمہ ایک کم لائے ہیں اتھے آن کے ساڑھا ذوق کیا بن گیا ہے اس کائنات دے بندے انو جدوں سے اپنی چشم قدرت دے نال ڈٹھا ہے انہیں نال ذرا شیشے دے سامنے سارے کھلون دیا سائے میں سمیت ایک قرآن کریم دا ایک آئینہ سامنے لے آیا مالک فرمیندہ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
انسانہ دے وچوں کو جو انسانن جیڑے سارا دے منگی یا دنیا رکھ دین تے اسے دنیا دے پیچھے دوڑ دین وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا میں یاد ہے کہ دے اسی علامہ ماجد شاہ صاحب خصوصاً عزیز سکلین بیٹھا ہے انہاں گلہ سمجھیں یہ گڈی جاندے ہویا کسے گڈی میری روکی اور وہ تھوڑے جے ڈرائیور نو کوئی نمبر لکھا یہ کار وہ کار اس ڈھیر ساری انہوں نے پرلیاں کی تیاں اسا کیا وہ مولوی بیٹھے ہی وہ گڈی اس دیئے میں تو چلائینا وہ دے نیڑے لگ وہ تھوڑے جے میرے نیڑے آئے نا اسا کیا صحیح سوی اتھے بیٹھے ہیں میں کہ بھئی تو کیا آکھنا چاہنا ہے کچھ خدا دے ہوتے بھروسہ کر کوئی اللہ دی یاد دے وچ مشغول ہو کوئی رب کائنات تے توکل کر اسا کیا ہونا اللہ اللہ کرن نال تا ڈھیڑ نہیں بھریندا توجہ ہے گھبراونا نہیں کچھ یاد خدا کچھ او دی ذات تے بھروسہ کچھ حوصلہ کچھ آمن والے حالات دی اچھائی دی انتظار کہ یہ وقت ہے انہیں نہیں رہنا اس تو اگلا وقت اس نالو بہتر بھی آمنا ہے کوئی تسبیح کوئی استغفار کوئی یاد خدا کوئی تلاوت قرآن سمجھ رہے اسی راتی تو نکلے جنازہ پڑھ کے صحیح ماجد رمو ایک فکرہ مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ ارشاد عباسی دا سناندہ گیا میں کہا کوئی بڑا ہی گہری جائی نظر رکھ کے اس بندے لفظہ کہنے ثابت تھے ہاں ارشاد جو وقت تک نہیں رہتا صدا اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ آئیں میرے گزارے دے ذاکر نائن محنتی لوگ ہیں ثابت تھے ہاں ارشاد جو وقت تک نہیں رہندا صدا صبح چڑھن والا سورج ڈھلدا بھی ہے لے بھی ویندا ہے اج والا دن ہو رے کل والا ہو رے کیوں ایڈا جلدی گھبرا جاندے ہو تقدیر دا لکھے ہویا چلدا پیا پتہ نہیں آج دی تقدیر کیا ہے کل دی تقدیر کیا ہے ممکن ہے تیری آج دی تقدیر روٹی سادہ ہے کل والی تقدیر ہے تیرا رزق ودھن دا معاملہ ہوئے کیوں اس پہ بھروسہ نہیں کرتے ہو مولا امیر المومنین جناب کمبر دے نال ویندے پیا رستے دے وچوں مسجد نظر آئی مارا علی ابن ابی طالب مسجدن و الا صلی فیہ و سجد امیر المومنین نو کوئی مسجد نظر آویا تو بات اے نہ ہو سکتا جو علی نو مسجد نظر آویا تو دے نماز نہ پڑھے اسا مسجد دے گواڈی ہونے ہیں اذان آندھی پئی ہوندی ہے پتہ ہوندا سے جو جماعت دا ٹائم ہے تے بیٹھے رہنے ہیں بیٹھے رہنے کوئی کام ہی نہیں ہو ویلے بیٹھے ہونے لیکن سانے نہیں یاد آندا کہ کتنا عشقہ مسجد وچ نماز پڑھنا علی امیر المومنین تیسی بھی دوڑ پویے دو سجدے کر معاف رکھنا میں اپنے بعد آلے نو ٹائم بھی دیوا میں اپنی حاضری لوامنا چاہتا کہ میرا بھی شبیر کے مداخانوں میں داخل مجھے کر دے توجہ رہے آیت دا ترجمہ تھوڑے جمع سے جاگ دے رس مولا مہندے پہ حضرت ڈیٹا مسجد صحیح فرمایا کمبر گھوڑا تھامی رکھے میں نماز پڑھ لی کمبر ہی تو مولا علی دا غلامہ اس آکے مولا تُسے جو پڑھ سکتے میں تو رہے نہ ویسا گھوڑا کھلا ہے سائیں فرمایا گھوڑے نو سنبھال کے کھلاڑنا ضروری ہوندہ ہے پر وہ ایک جوان نظر آیا وہ کھلا جناب کمبر فرمایا مولا علی دا گھوڑا تو نب کھلوں یار میں بھی مولا علی در لے نماز پڑھ لی جب مسجد چو باہر نکلے تو مولا امیر نے اپنی جیب اچھ ہاتھ پایا کمبر پوچھا مولا کیا سائیں فرمایا اتنی دیر ساڑا گھوڑا نپی کھلا رہا ہے اتنی دیر ساڑا گھوڑا نپی کھلا رہا ہے انہوں 2 درہم دسا ہے باہر آئے تا گھوڑا کھڑا گھوڑے دی لگام لگام بھی کوئی نہیں تے جوان بھی لگام سونی ہے
سائیں فرمایا کمبر 2 درہم لے لے تے جا میں علم امامت نال جاننا اے بندہ پورا بازار پھرے انہوں 2 درہم تو اتے کہیں نہیں دیونے 2 درہم انہوں دے تے لگام خرید کے لایا اتنا انسانی احساس دا خیال کیتا ہے مولا نہیں فرمایا اتھے ودا اسیو دے گروانی چو نپیں تے 2 کان دے مڈ ڈالیاں چھنڈ کے آکھیں اور دیو یہ مولا علی دی لگام چاہ کے لے آئے اینا غلط متوجہ ہو جائے حضرت نے فرمایا 2 درہم اس نے دے کے تو لگام خرید لے وہ آیا تو جانا ہپیا ودا وہ جن دے کول کے انہاں کہ 2 درہم کہیں پونے 2 آکھیں 2.25 کہیں نہیں آکھیں لیکن مولا نے وہ دی عزت نفس تا خیال رکھے آیا سا کہ یہ لگام ویچین دے ہو کہ جی ویچن واسطے لی ودیا کمبر پوچھا کتنے دی کتنے دی اس نے کہا میں تانا 5 دی ویک جائے کمبر آکھے 2 درہم اس نے کہا یار کیا رول ہے میں جس پورا بازار پھریا 2 تو تے آندہ کوئی نہیں اس نے کہا بس اے فیصلہ ہے 2 تو تے تینوں لبھنا ہی نہیں وہ لگام لے کے آیا اس گھوڑے نو پوائی مولا امیر نے بڑا سونا جملہ کیتا سائیں فرمایا یہ دا حلال رزقا جیڑا میں انہوں گھوڑا نپن دے بدلے چھ دیونا ہا احمق جلدی کیتی ہے اپنا حلال دا رزق حرام کر کے کھا لے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لوگوں وچوں کچھ لوگ ہیں یقولون کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وہ یہی دنیا سارا دن مانگتے ہیں دنیا 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 دے پیچھے لگے رہتے ہیں کوئی رشتہ کرنا ہے تا دنیا ویک کے کدھوں نسنا ہے تا دنیا ویک کے کہیں نال کٹ آف ہونا ہے تا دنیا دی وجہ تو ارشاد ہوندہ ہے لیس لہو فی الاخرت من خلاق میں نے دنیا دیوانے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو صرف دنیا کا ہوتا ہے پھر اس کی دنیا ہوتی ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ویچی کر دنیا دے بدلے چ دین نہ ویچیا کر جڑے عقل مند ہیں این دنیا قدمہ دے اتے آئیے لیکن انہوں نے ڈٹھا نا دین نہ چھوڑ سکتے شمر ابن ذوالجوشن این امان نامہ لئی کھلائے تے آتا کھلائے عباس ساڑھے نال رالا ساڑھے نال رالا پیاس مکویسی اوہدہ وڈا لائے دے ساں فوج دا دستہ بھی لائے دینا جاگیران جتنی آنکھیں لے دینا تینو یزیدی لشکرچ بہت بڑا مقام لے دینا میرے نال رلا فرمایا جے میں نے بھرا نہ آکھے ہوئے آتا میں تا تیری گل سنانی نہ مانتا اگر میں نے میرے امام دا حکم نہ ہوئے تا میں تا تیری گل سنن واسطے بھی تیار ہے نا میں نے میرے امام فرمایا وانج گل سن جو توڑی صلہ رحمی ہے میں تیری گل سنن آیا تے شرم نہیں آئی اللہ اکبر شرم نہیں آئی جو بطول دے پتر نو چھوڑ دے وہاں امام نو چھوڑ دے وہاں تے تیرے نال رل بن جائے تیرے نال رل بن جائے تیرے نال رل بن جائے ہیں دنیا قدمہ تے این سامنے کھلی آئی دنیا دار ادھے کھڑے ہیں دیندار ادھے کھڑے ہیں کوشش کیتی کر میں تھوڑا جائی مسائل پڑھنا ہے کوشش کیتی کر کیڑی گل دی کوشش کیتی کر جو تیرا شمار ہوئے انہاں دے نال جڑے دین بچاونا لے ہیں کوئی ہو جائے ڈکھ لائے کہ واپس آئین شام تو مدینے قید تا چھوٹ گئی واپس تا آ گئیاں 4 دیواریاں بھی ہیں پردے بھی ہیں نانے دا شہر بھی ہاں پر کوئی ایڈے ڈکھ انہا دلان دے وچ داخل ہو گئے ہیں جیڑے نانے بھل دے ایک صاحب کتاب لکھا ہے مم تشتت ہاشمیتن ولا تدہنت
حتی الی ان بعث المختار بے رؤوس قتلت کربلا، جتنے تائیں مختار کربلا دے قاتلان دے سر نہیں بھیجے اتنے تائیں نہ کہیں اجڑی سر دھوتا ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ اتنے تائیں وقت کربلا دیاں لٹیاں ممتشتت، میرے لفظ عربی دینے اپنے لفظہ دا کہہ دیاں، ممتشتت کہیں ہاشمیہ نہ سرچ کگھی کی تیئے نہ سارچ تیل لایا ہے۔ استاد معظم علامہ اختر عباس فرمائیں دیا کوئی ایڈی پیاریہ نے کربلا دی خاک مت سرنچ سجا کے رکھی نے، نہ کسے مستور تیل سرچ پایا ہے۔ جدہ مختار سر بھیجن توت خوشی دا اظہار کیتا انہیں آخری سر جڑے سر دے ہوتے وقت بی بیاں دے این سوگ ہٹ گئے وقت وسط رنگ چاہ گئیاں وہ آخری سر ہا اس غریب دا جنہوں پیو چاہ کے لے گیا ہا جیڑا ماں نہ سڑ سکدا۔ تو سبھی میرے نال مکان دیونی ہے، ممکن ہے زیادہ مکان دیون میرے پردادار اس واسطے جڑا ماحول چلدا پیا ہے نا، اس ماحول ان کربلا بڑا ڈھیر یاد آتا ہے۔ این نکے نکے بچے کلیاں ماما خون دیاں ندیاں فلسطین دے وچ ماما دیاں جھولیاں چ روندے ہوئے زخمی بالا ایک دفعہ وقت دسیا ہے ہون دس کیڑا اوکھا دین بچایا ہے حسین، کیڑا اوکھا دین بچایا ہے حسین۔ زخمی بچے نو ویکھنا بڑا مشکل ہے۔ آخری سر بس انہیں 5 یا 7 منٹ آجا سالک آجا 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 آخری سر جیڑا سیدان دے ویڑے چ آیا ہے تے بی بیاں سوگ ختم کیتا ہے وہ علی اصغر دا سر رہا۔ مختار کربلا دے قاتلہ نو قتل کریا انہاں دا سر توبرے چ پایا تیز سواری دے ویا آکھیا میرے امام نو آکھیں اے کربلا دے کسی ظالم قاتل دا سرے تے میرا لفظ بڑا ڈکھا جیا ہے تے جدہ میرا چوتھا امام خوش ہوئے نا اس سے لے ہولوں جی آکھیں نوکر پہ آدھائی کوفے آ ممبر تبائے تخت سجا میں نو آرڈر کریں میں نوکری کرے سا آ اس تخت تو بائے تیرا امام گھوڑے تائیں نوکر نو پہنچائیں نا تے روندے روندے بڑھ ونی نا فرمینا مختار نو آکھیں بھلا ہوئی چوتھا امام دعا پہ کریں دائی فرمیندے پہن میں نے وقت نہ آکھیں میری مجبوری ہے میں نے ہوڑتا ہی نہیں بھولا اسے تخت دے سامنے علی دیاں دھیاں دا کھلا اس تخت دے سامنے بے شک نہ روے میرے اگلے لفظ تے روو نہ بھی کہیں وڈے خاندان دی نہ ہووے کہیں شریف نسب دی بھی نہ ہووے صرف مضبوط پردادار ہووے اور پردے دی سخت پابند ہووے انہوں کدی آگ کے ویکھنا اسے چوکے 10 منٹ بھی شک برکہ پا کے کھلی رہے مر ویسی روندہ تئیو ارمان علی دیاں دھیاں زہرا دی گود دیاں پلیاں وڈیاں پردادار تے کئی گھنٹے کھلیاں رہنا۔ امام فرمایا مختار نو میری دعا دیویں تے مختار نو آکھیں سجاد پوچھ دے اجل تائی میرے چھوٹے بھرا دا قاتل جی دے مختار میری ماں جانتائی دھوپتے ودی باندھی ہے نوکر پیغام دیتا ہے مختار قسم چاہیے آدھا جتنے تائیں علی اصغر دا قاتل حرملہ گرفتار نہ ہو سی میں اتنے تائیں کھانا نہ کھا سا 3 دن مسلسل
مختار دے فوجی شہرانچ پھرن تریے دیاڑے عصرے لے مختار اپنے شہر چو باہر آیا ہے بارو آندے ہوئے فوجی نظر آئے فوجیاں تے مختار دی نظر پئیے فوجیاں دی مختار تے نگاہ پئیے ایک فوجی گھوڑا آگاں بھجایا ہے اچھا اچھا داند ہے ابشر یا امیر امیر مبارک ہوئی حرملہ گرفتار ہو گیا ہے اصغر دا قاتل نبی گیا ہے جدہ حرملہ دے کول آیا ہے مختار گھوڑے تو لتھا ہے سجدہ شکر ادا کیتا ہے ادھا الحمدللہ میں امام دا حکم منے ہے اللہ میں نو سرخرو کیتا ہے اصغر دا قاتل میں گرفتار کیتا ہے مختار دی عادت آئی جدہ کوئی کربلا دا قاتل آویا مٹی تے بہ رہے آکھیا میرے سامنے 10 مروا کی میں لٹیا لے مینو دسا تسا کربلا چ سیدانو کی میں لٹیا اجدہ حرملہ آئے مختار مٹی تے بیٹھے ادا حرملہ آج میرا کربلا دے روڑ تے دل لے مینو حسین دا کوئی او ویلا دس جڑے لے شبیر ڈاڈھا اوکھا ویلا نبھایا ہوئے حرملہ دا امیر تے مارنا ہے تے میں مری وننا ہے میں حسین نو اکبر دی لاش تے ویندہ ہی ڈٹھا میں قاسم چاہیندہ بھی ڈٹھا میں غازی دی لاش تے ویندہ بھی ڈٹھا میں دامی دی صبح تو لے کے دیگر تائیں زہرا دے لال نو لاشا چاچا کے خیمے ویندہ ڈٹھا ہے پر ہے کیو جیا منظرہ جڑا میں پہلے نہ ڈٹھا حرملہ شبیر نکا جیا پوتر چاہ کے لے آیا نانے دی امت کو لو پانی منگیا میں نے عمر سادہ کیا ایو جیا جواب دے وات حسین بول نہ سکے مختار میں ایک تیر چھکیا میرا تیر فراٹے کھاندہ ہویا نکلیا بچے دے گلچ لگا فزبہو من الوزون الہ الوزون تیر ایڈا وڈا بچہ سفا ہو گیا پیو پتر نوحانال چلایا وسار سبیو یتململو علا صدر ابیے تململ الطائر المذبوع سمجھاوی تے بھاوے ناوی سوچی رکھے رج کے روسے ادھے مختار بچہ پیو دے سینے دے انجے تڑپیا جیوے کٹھایا پرندہ تڑپ دے کہلے پیر ہلے دا کہلے ہاتھ ہلے مختار جی آؤ کھویلا مختار حسین بچے دی لاش چاہیے خیمیاں دے پاس سے ٹر پہ آئیں میں بھی دہویں دی صبح تو موجود آم اسا ترائے دفاعلی دیا دھیاں دے رومن دی آواز سنی آئی ایک جدہ اکبر ٹوریا اس سے لوی اچھیاں رونی آئے ایک جدہ حسین اصغر دی لاش لے کے والے آئے اس سے لوی اچھیاں رونی آئے تے اس سے لے باؤں اچھیاں رونی آئے جدہ الوداع کیا شبیر حرملہ میں اچھے جائے ٹبے تیا کھلام مکئی بلوئی دی مجلس میں اچھے جائے ٹبے تیا کھلام میں ویدھا پیام میں نو یقینہ جدہ حسین لاش لے کے ونینا ساریاں بیبیاں دوڑ کے باہر آوئی سن پر مختار کہیں وڈے حوصلے دیا مالکائن وڈے استقلال دیا مالکائن کائی بی بی باہر نہیں آئی ہے میں ڈٹھائے شبیر درائے گدہ وگا ڈردہ وقت 4 قدم پیچھا ہٹاندہ سچیندہ کٹھویا پتر ماں دی جھولی چکی میں پاوا زبا شدہ پھرا بھینوں کی میں ملاوا مختار میں حیران ہویا کائی بی بی باہر نہیں آئی بچے دی ماں بھی باہر نہیں آئی اس سے لگیا میں دول ذرا جدہ نکی جئی بھیڑ برکا پا کے باہر آئی کٹھی ہوئے بھرا دے گل
نال تے منہ رکھیا آدھی آئی تیرا چولا کیوں لال ہے بابے دی کبا کیوں سرخے جے تینو مارے او دی اپنی اولاد کائی نہیں ماشاءاللہ بڑی منظور مجلس ہے